فرمائے. آپ کی بچیاں یہاں سے نکلیں، عالمہ بنیں، فاضلہ بنیں. آپ ہماری پرانی یوٹیوب کی تقریریں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں ملے گا کہ لڑکا جب کوئی عالم بنتا ہے تو وہ صرف ذاتی طور پر عالم ہوتا ہے، لیکن جب ایک لڑکی دین کا علم حاصل کر کے نکلتی ہے تو اس سے پورے خاندان کی اور پورے ایک نسل کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چلتا ہے. تو لڑکیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، اچھا ادب سکھایا ہوگا، حسن اخلاق سے مزین کیا ہوگا اور پھر دیندار گھرانے میں ان بچیوں کی شادی کر دیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کا باپ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور ملا کر کہا کہ جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں ایسے ہی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرے ساتھ اس کا گھر میرے گھر سے چپکا ہوا ہوگا. ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں وہ بھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 1 بیٹی ہو وہ بھی. یعنی ایک بیٹی کو بھی پڑھانے والا، لکھانے والا، اچھا ادب سکھانے والا، اچھی تعلیم دینے والا اور پھر دیندار گھرانے میں اس کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کی بچیوں کو ایک عالمہ اور فاضلہ بن کر نکالے اور وہ معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی انارکی، بے پردگی اور عریانیت کے خاتمے کا سبب بنے. اللہ رب العالمین سماج کی اصلاح کا کام ہماری ان بچیوں سے لے اور آپ کو اپنی بچیوں کو پڑھانے کے عوض اللہ رب العالمین جنت میں آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا ہمسایہ ہونے کا، پڑوسی ہونے کا شرف بخشے. میرے بھائیوں، گوتم پال جی ہر سال آتے ہیں جلسے میں، ادھر بھی آئے تھے اور آ کر چونکہ وہ جانا تھا، ان کو کل کوئی میٹنگ ہے کلکتہ میں اس لیے ان کو نکلنا تھا. وہ ہمارے پاس بھی ہوٹل میں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ابراہیم صاحب کو 10,000 روپیہ کیش نقد دیا ہے اور پانی کے سلسلے میں بتایا کہ وہ میں ان کا انتظام کروں گا اور روم کے سلسلے میں بھی بتایا. تو میرے بھائیوں، اس وقت ایسے لیڈران کی اور ایسے نیتاؤں کی ہمارے لیے ضرورت ہے، ورنہ آپ ہمارے اوپر آپ نظر ڈالیں. یو پی کے اندر ہم جیسے لوگ، اب ہم جیسے لوگوں پر نظر ڈالیں، اتر پردیش میں جس مسجد کا میں سیکریٹری ہوں، اٹاوا میں جس مسجد کا میں سیکریٹری ہوں، جو مسجد ہماری نگرانی میں چلتی ہے، جس مسجد میں جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں جب میں اٹاوا رہتا ہوں، عید و بقرعید کی نماز میں پڑھاتا ہوں، شاہی جامع مسجد ہے. آپ تعجب کریں گے ہماری جماعت اہل حدیث کے پاس پورے ہندوستان میں اتنی بڑی کوئی مسجد نہیں ہے جتنی بڑی ہماری شاہی جامع مسجد اٹاوا کے اندر موجود ہے. یہ ہمارا دوست جو امین ہے یہ دیکھا ہوا ہے. اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں. ہم دلی کی جامع مسجد کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں کہ اہل حدیث جماعت کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے. شیخ امان اللہ مدنی ہماری مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے چکے ہیں، ان سے پوچھئے اتنی بڑی مسجد، لیکن اس مسجد کے اندر بھی میں اس مسجد کا سیکریٹری ہو کر بھی اگر میں پروگرام کرنا چاہوں اور عشاء کے بعد تقریر کرنا چاہوں مسجد میں بھی، لیکن ہمیں جب تک پرمیشن نہیں مل جائے گی تب تک اس مسجد میں بھی ہم پروگرام نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہیں حالات ہمارے اتر پردیش کے. اس وقت آپ اتر پردیش میں ہماری تقریریں نہیں سن رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بہت سی باؤنڈیشن ہے. آپ روڈ پہ تقریر نہیں کر سکتے ہو، آپ کھلے میدان میں تقریر نہیں کر سکتے ہو، آپ 10 بجے سے زیادہ مائک استعمال نہیں کر سکتے ہو، مائک صرف اندر باؤنڈری میں رہے گا. آپ اس کے لیے کوئی شادی ہال بک کریں، کوئی میرج ہال بک کریں، آپ وہاں پروگرام کر سکتے ہو. اور 10 بجے سے زیادہ اگر 1 منٹ بھی آپ کا زیادہ ہو گیا تو آپ کے اوپر پینالٹی اور جرمانہ لگے گا اور کیس اور FIR آپ کے اوپر بھی ہو جائے گی. آپ تعجب کر رہے ہیں، کریں گے کیوں؟ کیونکہ سرکاروں کا فرق ہوتا ہے. ہم لوگ جو درد محسوس کر رہے ہیں آپ خوش
نصیب ہیں کہ آپ کے ہاں ادارے کھل کر چل رہے ہیں اور جلسے کھل کر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ آپ کے اوپر کوئی ایسی ظالم سرکار مسلط نہ ہو جو آپ کا جینا دو بھر کر دے، آپ کے کھانے پینے پر پابندی لگا دے اور آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، آپ کے مدارس اور مسجدوں پر بھی پابندیاں لگنے لگیں، آپ کے اذانوں پر بھی پابندیاں لگنے لگیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ظالم سرکار سے ہمیں نجات عطا فرما، اور جو سب کو لے کر چلتی ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، جو سب کو لے کر چلتی ہو، اللہ رب العالمین ہماری اوپر ایسی ہی سرکار کو مسلط فرما اور ہمیں بھی ایسی سرکار کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ بنگال کے ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم کسی پارٹی کا یہاں پرچار کرنے نہیں آئے ہیں، یہ دینی جلسہ ہے، یہ دینی پروگرام ہے، اس لیے یہاں کتاب و سنت پر مبنی باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو سچے حکمراں نصیب فرمائے اور اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم سعید صاحب کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ ان کو حوصلہ دے اور مزید ان سے دین کا کام لیتا رہے اور اس کو قبول بھی فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے اجر کی بشارت دی ہے۔ فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اللہ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں میں نہ تو اپنی تقریر میں پورے ایمان کا خلاصہ کر سکتا ہوں اور نہ عمل صالح پر مستقل کوئی خطاب کر سکتا ہوں، صرف اتنا بتاؤں آپ کو کہ ایمان کا موضوع کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں جو ایمان کے اندر داخل ہیں، اور جو یہ کام کرے تو وہ ایمان والا کہلائے۔ 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، لیکن مختصر سے خطاب میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی خطاب میں ان تمام شاخاؤں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو امام بخاری نے بخاری میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر درج کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایمان کی صرف 3 برانچز کا ذکر کیا ہے، 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر مسلمان غور کرے کہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ تینوں چیزیں، اس میں 2 چیزوں کا تعلق تو معاشرے سے ہے، اور ایک چیز جو آخر میں بتائی گئی ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کا تعلق بھی معاشرے کے اس طبقے سے ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک زبردست حصہ کہلاتا ہے، جس کا تعلق عورتوں سے ہے۔ حالانکہ حیا کا تعلق مرد سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں میں تھوڑا سا خواتین کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ، لوگوں ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، بضع و70 شعبۃ، 70 سے زیادہ۔ 70 کا لفظ یہاں کثرت کے لیے بولا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 ہی شاخائیں ہیں، نہیں، بہت زیادہ ایمان کی برانچز ہیں، ایمان کی شاخائیں ہیں۔ 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا، جیسے ہم اور آپ کسی کو بولتے ہیں اپنی زبان میں صحیح سے رہو، لگاؤں گا بھی 50 جوتے تمہارے، تو یہ 50 کا جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں گن کے 50 جوتے ماریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم تمہیں ماریں گے۔
اپنے آپ کو سدھار لو، وارننگ دے رہا ہوں، کیئرفل کر رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو، سنبھل جاؤ، ورنہ تمہیں بہت زیادہ پیٹیں گے۔ تو اس کے لیے کبھی کبھی بول دیا جاتا ہے ابھی لگائیں گے تمہارے 50 جوتے، تو 50 جوتوں کا مطلب 50 نہیں، کثرت ہے۔ ایسے یہاں اللہ کے نبی نے کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کی 70 ہی شاخائیں ہیں، بلکہ ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کے بہت زیادہ برانچز ہیں۔ بس ایک افضل برانچ بتاتا ہوں اور ایک سب سے کمزور درجے کی برانچ بتاتا ہوں اور ایک تیسری چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بس ان 3 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز آپ نے بتائی سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے، سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل درجے کا ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ ہم اور آپ بہت معمولی جملہ سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں کیا لگا مولانا، تھوڑی سی زبان ہلاؤ، لا الہ الا اللہ لو ہو گیا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر جرجیس اپنی پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر تقریر کرے تو میرے بھائیوں جرجیس کی موت آ سکتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا مکمل خلاصہ اور اس کی مکمل تشریح ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ لا الہ الا اللہ پہلے جملے میں نفی ہے، دوسرے جملے میں اس بات ہے۔ پہلے آپ سارے خداؤں کا انکار کر رہے ہیں، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار کے بعد پھر آپ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہاں آپ سب کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ لا الہ کہہ کر رک جائیں تو ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے سب کا انکار کر دیا، اس میں اللہ کا بھی آپ انکار کر رہے ہیں۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اب آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یعنی اسلام 2 چیزوں کا نام ہے۔ کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ سارے خداؤں کا اور دیوی دیوتاؤں کا، یہاں تک کہ باطل سارے معبودوں کا انکار کریں، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کریں، یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ اور انکار کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کریں۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر ہم اور آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ صرف اقرار نہیں، ایک معاہدہ بھی ہے۔ آپ نے اگر کہا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں کہنا، اس کو اپنے اعضاء و جوارح سے ثابت بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی لا مطلوب الا اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، یعنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے جس کا قصد کیا جائے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے جس کو چاہا جائے۔ اگر ہم کسی کو چاہیں گے تو اللہ کو، ہم کسی کا قصد کریں گے تو اللہ کا، ہم کسی کو سجدہ کریں گے تو اللہ کو، ہم کسی کی عبادت کریں گے تو اللہ کی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اس لیے کہا سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور ناحیے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، پڑھنے کے بعد
जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। सोचिए अभी 2 मिनट पहले अगर मर गया होता तो कहां जाता। मरने से 2 मिनट पहले उसको कलमा नसीब हो गया और उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब वो कहां जाएगा। 80 साल का बूढ़ा आदमी गुनाह करते करते, कुफ्र और शिर्क करते करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, मरने के करीब है, तौहीद समझ गया और मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। 80 साल का कुफ्र और शिर्क माफ, कलमा पढ़ने के बाद अगर वो मर गया तो जन्नत। ये ला इलाहा इल्लल्लाह 80 साल के गुनाहगारों को भी इस कलमे का इकरार जन्नती बना देता है, और जो इसको पढ़े बगैर मर गया